میرا نام فردوس ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ ابھی میں چھوٹی سی تھی تو اماں کہتی تھی کہ یہ میری شہزادی ہے، میرے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور ہے، کبھی اسے خود سے جدا نہ کروں گی۔ میں ان دنوں 7ویں جماعت میں تھی۔ اماں مجھے کنگھی کرتے ہوئے کہتی کہ جب تم میٹرک کر لے گی تو تیری شادی کر دوں گی۔ تب میں اماں کو کہتی کہ میں نے تو خوب پڑھنا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر کہتی، ہم نے تجھ سے کوئی جاب تھوڑی کروانی ہے، بس تو اتنا پڑھ لے کہ شادی کے بعد تیرا شوہر یہ تانا نہ دے کہ چٹی ان پڑھ میرے پلے باندھ دی ہے، جیسے تیرا باپ ہر وقت مجھے دیتا رہتا ہے۔ اماں ابا کو ایک دوسرے سے پیار بھی بہت تھا اور لڑتے جھگڑتے بھی بہت زیادہ تھے۔ ابا ایک سرکاری ادارے میں معمولی کلرک تھے اور اماں بالکل ان پڑھ تھی۔ مجھے اماں کی ان پڑھ باتوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسی باتیں کیسے سوچ لیتی تھی۔ خیر، وقت پلک جھپکتے گزر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک کر لی۔ اب میں جوان ہو چکی تھی۔ بچپن میں لوگ مجھے معمولی صورت کہتے تھے، لیکن جوان ہو کر میں نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ آئینہ بھی مجھے دیکھ کر شرما جاتا۔ میٹرک کرنے کے بعد اماں نے مجھے گھر بٹھا دیا اور کہتی، گھر سے باہر مت نکلا کرو، زمانہ خراب ہے اور تم لاکھوں میں سے ایک ہو، اللہ نہ کرے کوئی بد نظر تجھ پر پڑ جائے۔ تب میں سوچتی کہ بیٹیوں کے جوان ہوتے ہی ماؤں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں اولاد کے لیے پیار کا ایسا سمندر ہوتا ہے کہ اولاد بد شکل بھی ہو تو ان کو خوبصورت لگتی ہے۔ مگر میں تو بہت خوبصورت تھی۔ ابا بھی اس معاملے میں سخت تھے۔ وہ بھی اب مجھے باہر نہ جانے دیتے تھے، کہتے تھے بس اس کا رشتہ ڈھونڈو، جلد از جلد اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ امی نے اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات کی تو اگلے روز وہ اپنے بیٹے زید کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئی اور اماں سے بولی، مجھے فردوس بہت پسند ہے، میں نے تو پہلے دن سے ہی ارادہ کر لیا تھا، بس بیٹے کی رضامندی کا انتظار تھا۔ بیٹے نے ہاں کی تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئی۔ زید میری بڑی خالہ کے بیٹے تھے۔ بی اے کرنے کے بعد وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں جاب کر رہے تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اماں ابا کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض تھا ہی نہیں۔ انہوں نے تو فٹ سے ہاں کہہ دی۔ شادی میں 2 ماہ کا وقت رکھا گیا اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں خود بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ گزر گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ میں دلہن بن کے زید کے گھر آ گئی۔ زید بہت اچھے انسان تھے۔ پہلے دن سے ہی انہوں نے مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میری خالہ اب میری ساس بن چکی تھی۔ وہ بھی بہت اچھی تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا اور ابھی تک ہم کہیں سیر و تفریح کو نہیں نکلے تھے۔ ان دنوں شہر میں ایک سرکس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ زید نے کہا، فردوس کیا تم سرکس دیکھو گی؟ میں نے خوشی سے نہال ہو کر جواب دیا، ہاں زید، مجھے سرکس دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ کبھی ابو نے اجازت نہ دی تو یہ آرزو دل میں رہ گئی۔ وہ مسکرا کر بولے، اگر تمہیں سرکس دیکھنے کا شوق ہے تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ تمہاری یہ آرزو آج شام چلیں گے، بس تم تیار رہنا۔ وہ یہ کہہ کر کام پر چلے گئے اور میں بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا۔ یہاں تفریح کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، سینما گھر بھی نہ تھے۔ سال میں ایک بار بیساکھی کا میلہ لگتا تھا یا پھر سرکس آتا تھا۔ البتہ سرکس میں کبھی کبھار کچھ روشن خیال لوگ اپنی خواتین کو لے جاتے تھے۔
میں پہلی بار زید کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی تھی۔ اس دن میں لال کلر کا سوٹ پہنا اور زید کے کہنے پر خوب تیار ہوئی۔ زید 7 بجے ہی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے کپڑے چینج کیے اور ہم سرکس دیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ رات کے 8 بجے تھے جب ہم سرکس پہنچے۔ 2 گھنٹے بعد واپس جانا تھا۔ میرے خاوند نے اسی ٹیکسی والے سے بات کر لی جس پر ہم بیٹھ کر آئے تھے کہ وہ 2 گھنٹے سرکس کے باہر ہمارا انتظار کرے گا اور ہم اسی کے ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ جو کرایہ بنے گا وہ ہم دے دیں گے، کیونکہ رات گئے سواری کا ملنا مشکل تھا۔ جب ہم سرکس میں مختلف کمالات دیکھتے رہے تھے تو ہمارے برابر ایک جوان لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ میرے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی تنہا آئی ہے، ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہ ہمارے شہر کی روایت نہ تھی۔ کوئی لڑکی رات گئے اکیلی سرکس دیکھنے کیسے آ سکتی تھی؟ سوچا کہ اس کے گھر والے کہیں آس پاس ہوں گے جو آتے ہوں گے، مگر کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ سرکس ختم ہو گیا۔ وہ اکیلی بیٹھی ہماری طرف دیکھتی رہی۔ جب ہم وہاں سے جانے کے لیے اٹھے تو وہ لڑکی ہمارے ساتھ اٹھ پڑی اور ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی جیسے ہمراہ ہی آئی ہو۔ باہر نکل کر ہم ٹیکسی کی جانب چلے، وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مجھے ایک دفعہ تو شک ہوا کہ اس لڑکی کا زید کے ساتھ کوئی چکر نہیں، شاید کوئی چکر ہو جو ہمارے ساتھ ہی گھوم رہی ہے۔ پھر دل سے یہ خیال نکال دیا کہ میرے شوہر زید ایسے نہیں ہو سکتے۔ وہ لڑکی ہم دونوں کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک میں نے رک کر پوچھا، تم کون ہو؟ کیوں ہمارا پیچھا کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کہاں ساتھ جانا ہے؟ مطلب کیونکہ میں اکیلی ہوں اور ساتھ کوئی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اکیلی سرکس دیکھنے کیوں آ گئی؟ اسے آنا تھا مگر آیا نہیں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر وہ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، کس نے آنا تھا؟ میرے ماموں زاد سلیم نے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اب ہم ٹیکسی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، کیا تمہاری جاننے والی ہے؟ انہوں نے مجھ سے سرگوشی میں بات کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں تو پھر جلدی سے بیٹھو۔ زید نے گاڑی کا دروازہ کھولا، خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ بٹھا لو۔ لڑکی نے التجا کی، کہا، جانا ہے آپ نے بی بی؟ زید نے سوال کیا۔ بس اگلے چوک تک، وہاں میں اتر جاؤں گی۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کیا کریں۔ لڑکی میرے اور قریب آ گئی، تقریباً میرے جسم کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس کو ڈر ہوا میں اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ وہ میرے سائے میں تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ میں جان گئی، تبھی زید سے کہا، بٹھا لیں، آگے چوک پر اتر ہی جائے گی۔ ان کا اس لڑکی کو بٹھانے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر میرے کہنے پر وہ کچھ نہ بولے۔ لڑکی میرے ساتھ جبکہ وہ آئے گی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند منٹوں میں اگلا چوک آ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روک کر کہا، اتر جائیں بی بی۔ لڑکی نہ اتری۔ اب ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہم دونوں دل ہی دل میں خود کو کوس رہے تھے کہ اسے کیوں ساتھ بٹھا لیا۔ بی بی اگلا چوک یہی ہے نا؟ زید نے کنفرم کیا۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھنے کے بعد بولی، نہیں، ذرا آگے وہاں اترنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے چوک چلیں، رات کا وقت ہے، یہ جہاں کہتی وہاں تک لے چلو۔ اکیلی لڑکی کو بیچ راستے میں اتار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اندر سے ڈرے ہوئے زید نے بظاہر بہادر بنتے ہوئے اخلاق کا تقاضا نبھایا۔ آگے چلتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے، بی بی بتاؤ کہاں اترنا ہے؟ اور لڑکی کوئی پتہ نہ بتا رہی تھی۔ صاف بات تھی، اسے نہیں معلوم تھا اس نے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ ہمارا گھر آ گیا۔ چلو بیگم اترو، زید نے مجھے کہا، سامنے گلی میں گھر ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ وہ لڑکی بھی اتر گئی اور میری چادر پکڑ کر کہا، مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ میں ایک دم حیران ہو گئی، آخر چکر کیا ہے؟ پھر میرے شوہر اس لڑکی سے مخاطب ہوئے، بولے، ارے بھائی، کیوں آپ نے جہاں جانا ہے وہاں جائیے، ہم کیوں آپ کو اپنے گھر لے چلیں؟
وہ بڑی معصومیت سے بولی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، اف خدایا اب کیا کریں، پریشان ہو گئے۔ میں زید کی طرف اور زید میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آخرکار ٹیکسی والا ہماری الجھن سمجھ گیا اور بولا، جناب آپ ٹینشن نہ لیں، ایسی کئی لڑکیاں پہلے بھی میری ٹیکسی میں بیٹھ چکی ہیں، یہ بہت چال باز ہوتی ہیں، میں خود جانتا ہوں کہ ان کو کہاں اتارنا ہوتا ہے۔ آپ شریف لوگ ہیں، آپ اس کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، آپ جائیے، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آگے جہاں کہیں گے پہنچا دوں گا۔ نہیں نہیں کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے کسی کے حوالے نہ کریں، بس مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ جوں ہی ہم ٹیکسی سے اترے وہ بھی جلدی سے اتر گئی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے زید سے کہا، زید ہو سکتا ہے بیچاری مجبور ہو، ہمیں اس وقت ایک جوان لڑکی کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ اسے گھر لے چلیں، کل دیکھیں گے۔ مجھے اس کی بے بسی پر رحم آ گیا تھا۔ زید کچھ دیر اس لڑکی کی طرف دیکھتے رہے اور پھر میری بات مان کر اسے اپنے گھر لے آئے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے پانی پلایا۔ گرمی کی وجہ سے جب اس نے اپنی چادر اتاری تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پاس سونے کے کنگن اور کافی زیورات بھی تھے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں نے اسے گھر لے کر بڑی غلطی کر دی، ضرور یہ اپنے ساتھ ہمیں بھی پھنسوائے گی۔ میں نے اسے سختی سے کہا، سچ سچ بتاؤ آخر چکر کیا ہے، تم کون ہو، تم نے یہ سب کہاں سے لیے، کہیں تم نے یہ زیورات چوری تو نہیں کیے اور ڈر کی وجہ سے ہمارے ساتھ آ گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں میں چور نہیں ہوں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی داستان ہمیں سنانا شروع کر دی۔ اس کا نام نفیسہ تھا، ہمارے شہر کے قریبی قصبے کی رہنے والی تھی اور ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سگی ماں کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی، اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب ماں تو بھی مگر ستیلی تھی۔ سگی ماں نے اپنی زندگی میں اس کا نکاح اپنے بھانجے سے کروا دیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد نفیسہ کے والد نے دوسری شادی کر لی تو ستیلی ماں بہت چالاک اور لالچی نکلی۔ اس نے روپے پیسے کے لیے ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اب وہ اس کے گھر کی مالکن بن چکی تھی اور سارے حالات دیکھنے کے بعد اس نے نفیسہ کی رخصتی نہ ہونے دی، کیونکہ وہ اکلوتی تھی اور باپ کی ساری جائیداد کی وارث تھی، جبکہ ستیلی ماں کی پہلی شوہر سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا اور اب وہ مزید بچے پیدا کرنے کے اہل نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نفیسہ کا نکاح ختم کرا دے اور پھر اس کی شادی اپنے پاگل بھائی سے کر دے جسے دنیا کا کوئی ہوش نہ تھا، تاکہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہے۔ اس نے رفتہ رفتہ نفیسہ کے والد کو مٹھی میں لیا اور جب نفیسہ کا والد اس کے ہر بات ماننے لگا تو ایک دن اس نے یہ بات کہہ دی کہ وہ نفیسہ کا نکاح اپنے بھائی سے کرے گی۔ پہلے تو اس کا باپ نہ مانا مگر کچھ دنوں بعد وہ بھی راضی ہو گیا اور پھر اس نے نفیسہ کے نکاح کی تسبیح کر دی، جبکہ نفیسہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی بہت منتیں کی کہ ایسا نہ کریں، مگر اس کے باپ نے ایک نہ سنی اور اپنی دوسری بیوی کی ہر بات مانتا رہا۔ نفیسہ کو طلاق کا بہت صدمہ تھا جو اسے رخصتی سے پہلے مل گئی تھی۔ اس کے منگیتر ماموزاد سلیم کو بھی کم صدمہ نہ تھا، لیکن وہ والد اور پھوپھا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ ستیلی ماں کی جیت ہو چکی تھی۔ ایک ماہ بعد ہی اس نے نفیسہ کی زبردستی شادی اپنے بھائی سے کرا دی، جس کو لوگ بھولا بھالا کہتے تھے، جبکہ وہ بھولا نہیں تھا بلکہ پیدائشی اب نارمل انسان تھا، جس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی اور سر ایک دم چھوٹا تھا۔ یہ سارا کھیل ستیلی ماں نے نفیسہ کی دولت ہتھیانے کی خاطر کیا تھا۔ جب پہلی بار اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ اس چھوٹے سر والے انسان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ نفیسہ اپنے ماموزاد سے بہت محبت کرتی تھی، مگر نکاح ہو جانے کے باوجود اس کی ستیلی ماں نے
دو محبت بھرے دلوں کو آباد نہ ہونے دیا۔ شادی کے دوسرے دن ہی نفیسہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی اور باپ کے قدموں میں گر گئی کہ وہ اس اب نارمل آدمی جیسے اپنا ہوش نہیں، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے باپ نے کچھ دنوں کے لیے تو اسے اپنے پاس رکھ لیا، مگر ایک روز زبردستی نفیسہ کو اس کے ماں سسرال چھوڑ کر آ گئی، جبکہ وہ ہرگز وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ماں کہہ کر آئی تھی کہ اب واپس نہیں آنا، اب ہمیشہ کے لیے یہی رہنا ہے، ورنہ جان سے مار دوں گی۔ نفیسہ نے اپنے ماموں ممانی سے مدد حاصل کرنے کا سوچا اور ان کے پاس جا کر ان کی منتیں کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائیں۔ انہوں نے بھی بھانجی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اب شادی شدہ تھی اور کسی اور کی بیوی تھی۔ اگرچہ یہ شادی کے ایک فاترہ الکل آدمی سے ہوتی تھی، مگر گاؤں میں اکثر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ماموں تھا نے کچہری کے چکر میں پڑھانا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے انکار کر دیا اور واپس اپنے گھر جانے کو کہہ دیا۔ آخری امید اس کا محبوب سلیم رہ گیا تھا۔ ایک دن وہ کسی طرح سلیم سے ملنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کی منت کی کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ اگر ہم عدالت میں چلے جائیں اور وہاں میں ان کا بتاؤں کہ میرا شوہر اب نارمل ہے، جسے اپنا ہوش نہیں ہے، ایک لڑکی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ بس ایک بار تم میرا ساتھ دو، شہر جا کر ہم وکیل کر لیں گے۔ اس وقت تو جذبات سے مغلوب ہو کر سلیم نے حامی بھر لی اور نفیسہ کو کہہ دیا کہ فلاں دن تم سرکس میں آ جانا، میں گاڑی لے کر پہنچ جاؤں گا اور ہم شہر نکل جائیں گے۔ لیکن بعد میں شاید وہ ڈر گیا یا کیا وجہ بنی، وہ نہیں آیا، جبکہ نفیسہ اس کی بات کا اعتماد کر کے سرکس پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ زیورات بھی لے لیے جو اس کے اپنے تھے کہ شہر میں جا کر پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ سرکس پہنچ کر اس نے سلیم کو ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہ آیا تو کٹ پتلی والے تھیٹر میں آ گئی، کیونکہ یہ سرکس سے باہر تمبوں میں لگایا گیا تھا جہاں سلیم نے آنا تھا۔ تماشا ختم ہو گیا اور وہ نہ آیا تو نفیسہ گھبرا گئی۔ اب اس کے میکے میں جگہ رہی تھی کہ اور نہ ہی سسرال میں، وہ ہمارے ساتھ چپک گئی۔ یہ سوچ کر کہ صبح وہ سلیم سے رابطہ کر لے گی، اس کا احوال جان کر ہم سب پریشان تھے۔ بہرحال رات کو پناہ دیے بنا چارہ نہ تھا، اس امید پر کہ وہ صبح اپنی راہ الگ چلی جائے گی۔ میری ساس نے رات کو اسے اپنے کمرے میں سلا دیا۔ صبح ہوئی، میں نے نفیسہ کو ناشتہ دیا اور زید نے اس کے سسرال کا پتہ کیا۔ نفیسہ نے کہا، لگتا ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے شوہر کو دیکھنا ہے تو جا کر پیر جی کے مزار پر دیکھ لیں، وہ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس نے جیسا حلیہ بتایا تھا اس کو پہچان لینا مشکل نہ تھا۔ مزار میرے شوہر کے دفتر کے رستے میں پڑتا تھا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے وہ مزار پر اتر گئے اور ان کو وہ آدمی نظر آ گیا۔ آس پاس کے کچھ لوگوں سے اس پاگل آدمی کے بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ نفیسہ سچ کہتی ہے۔ وہ وہاں سے واپس گھر آئے، انہیں وقت سے پہلے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو میں نے پوچھا، آج دفتر نہیں گئے؟ تو وہ کہنے لگے، بہت دکھ ہوا ہے، یہ لڑکی صحیح کہتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں اس کے شوہر اب نارمل کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ مزار پر پڑا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس کے والد کو کیسے راضی کریں، وہ اس کو لے جائے اور اسے اپنے پاس رکھے۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ وہی ٹیکسی والا جو ہم کو پچھلی شب سرکس سے گھر پہنچانے آیا تھا، ایک شخص کے ساتھ ہمارے دروازے پر موجود تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شخص نفیسہ کا باپ ہے، جو بیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور سسر صاحب نے اس کو اندر بٹھا کر توازہ کی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی رات سے ہمارے گھر پر ہے، شکر ہے محفوظ ہے۔
اس نے شکریہ ادا کیا اور نفیسہ کو بلایا، کہا بیٹی گھر چلو، تم جیسے کہو گی میں ویسا فیصلہ کروں گا۔ لیکن اب وہ جانا نہیں چاہتی۔ نفیسہ کسی صورت باپ کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا بابا جان، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی گھر میں انہی لوگوں کے سامنے کریں۔ میں ہرگز اس گھر سے باہر قدم نہ رکھوں گی جہاں آپ کی دوسری بیوی کی حکمرانی ہے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا، میرے سسر نے ضمانت دی مگر لڑکی نہ مانی۔ پھر اچانک میرے شوہر کو کہنے لگی خدا کے لیے مجھے بچا لیں، اگر میں اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی تو یہ پھر سے مجھے اس پاگل کے گھر میں چھوڑ دے گا، میں کیسے رہوں گی؟ اب نارمل آدمی کے ساتھ سلیم تو ڈر گیا ہے۔ آپ مجھے عدالت لے جائیں، میری خلا کروائیں اور مجھ سے نکاح کر لیں، میں ساری زندگی آپ کے گھر نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر اس پاگل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لڑکی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے ماروں اور اسے گھر سے باہر نکال دوں۔ یہ لڑکی تو میرا گھر برباد کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر بولی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں نہر میں چھلانگ لگا دوں گی، مگر باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے گھر سے نکالتی میرے سسر ساری بات سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا بیٹا تم غصہ نہ کرو، مجھے پتہ ہے بات تو اس لڑکی نے بہت غلط کی ہے، اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اس لیے یہ جذباتی ہو رہی ہے اور بنا سوچے سمجھے بول رہی ہے۔ اگر اس وقت ہم نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا تو اس کی ستیلی ماں پھر سے اسے اس پاگل کے پاس چھوڑ آئے گی۔ بالآخر سسر کے کہنے پر ہم بھی نفیسہ کے ہموار ہو گئے۔ اس کے والد اس کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ستیلی بیوی کے مخالفت مول لے لی اور بیٹی کی خلا لے کر اس کو اس کے ماموں کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن ماموں نے کہا تمام شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ اس کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ ایسے نہیں، بالآخر نفیسہ کی شادی کی تجدید اس کے ماموں زاد سلیم سے ہو گئی اور وہ باضابطہ طریقے سے اپنے ماموں کی بہو بن کر ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ شکر ہے جلد بازی میں آ کر اس نیکی کے موقع کو ہم نے ضائع نہیں کیا، ورنہ جانے اس بیچاری کا کیا حشر ہوتا۔ ہم اب بھی اس اندھیری رات میں خوف زدہ التجا کرتے نفیسہ کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ نفیسہ خوش خرم اپنے شوہر سلیم کے گھر آباد ہے، اس کے 4 بچے بھی ہو گئے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تو ناظرین آج کی سٹوری آپ کو کیسے امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک اور ایسی مزید سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرا نام فردوس ہے، میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، مجھے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ ابھی میں چھوٹی سی تھی تو اماں کہتی تھی کہ یہ میری شہزادی ہے، میرے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور ہے، کبھی اسے خود سے جدا نہ کروں گی۔ میں ان دنوں 7ویں جماعت میں تھی۔ اماں مجھے کنگھی کرتے ہوئے کہتی کہ جب تم میٹرک کر لے گی تو تیری شادی کر دوں گی۔ تب میں اماں کو کہتی کہ میں نے تو خوب پڑھنا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر کہتی ہم نے تجھ سے کوئی جاب تھوڑی کروانی ہے، بس تو اتنا پڑھ لے کہ شادی کے بعد تیرا شوہر یہ تانا نہ دے کہ چٹی ان پڑھ میرے پلے باندھ دی ہے، جیسے تیرا باپ ہر وقت مجھے دیتا رہتا ہے۔ اماں ابا کو ایک دوسرے سے پیار بھی بہت تھا اور لڑتے جھگڑتے بھی بہت زیادہ تھے۔ ابا ایک سرکاری ادارے میں معمولی کلرک تھے اور اماں بالکل ان پڑھ تھی۔ مجھے اماں کی ان پڑھ باتوں پر بہت غصہ آتا تھا، پتہ نہیں وہ ایسی باتیں کیسے سوچ لیتی تھی۔ خیر وقت پلک جھپکتے گزر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک کر لی۔ اب میں جوان ہو چکی تھی۔ بچپن میں لوگ مجھے معمولی صورت کہتے تھے، لیکن جوان ہو کر میں نے ایسا رنگ روپ نکالا کہ آئینہ بھی مجھے دیکھ کر شرما جاتا۔ میٹرک کرنے کے بعد اماں نے مجھے گھر بٹھا دیا اور کہتی گھر سے باہر مت نکلا کرو، زمانہ خراب ہے اور تم لاکھوں میں سے ایک ہو، اللہ نہ کرے کوئی بد نظر تجھ پر پڑ جائے۔
تب میں سوچتی کہ بیٹیوں کے جوان ہوتے ہی ماؤں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں اولاد کے لیے پیار کا ایسا سمندر ہوتا ہے کہ اولاد بد شکل بھی ہو تو ان کو خوبصورت لگتی ہے۔ مگر میں تو بہت خوبصورت تھی، ابا بھی اس معاملے میں سخت تھے، وہ بھی اب مجھے باہر نہ جانے دیتے تھے، کہتے تھے بس اس کا رشتہ ڈھونڈو، جلد از جلد اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ امی نے اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات کی تو اگلے روز وہ اپنے بیٹے زید کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئی اور اماں سے بولی مجھے فردوس بہت پسند ہے، میں نے تو پہلے دن سے ہی ارادہ کر لیا تھا، بس بیٹے کی رضامندی کا انتظار تھا۔ بیٹے نے ہاں کی تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئی۔ زید میری بڑی خالہ کے بیٹے تھے، بی اے کرنے کے بعد وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں جاب کر رہے تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، اماں ابا کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض تھا ہی نہیں، انہوں نے تو فٹ سے ہاں کہہ دی۔ شادی میں 2 ماہ کا وقت رکھا گیا اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں خود بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ گزر گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ میں دلہن بن کے زید کے گھر آ گئی۔ زید بہت اچھے انسان تھے، پہلے دن سے ہی انہوں نے مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میری خالہ اب میری ساس بن چکی تھی، وہ بھی بہت اچھی تھی، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا اور ابھی تک ہم کہیں سیر و تفریح کو نہیں نکلے تھے۔ ان دنوں شہر میں ایک سرکس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ زید نے کہا فردوس کیا تم سرکس دیکھو گی؟ میں نے خوشی سے نہال ہو کر جواب دیا ہاں زید، مجھے سرکس دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ کبھی ابو نے اجازت نہ دی تو یہ آرزو دل میں رہ گئی۔ وہ مسکرا کر بولے اگر تمہیں سرکس دیکھنے کا شوق ہے تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، تمہاری یہ آرزو آج شام چلیں گے، بس تم تیار رہنا۔ وہ یہ کہہ کر کام پر چلے گئے اور میں بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا، یہاں تفریح کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، سینما گھر بھی نہ تھے۔ سال میں ایک بار بیساکھی کا میلہ لگتا تھا یا پھر سرکس آتا تھا۔ البتہ سرکس میں کبھی کبھار کچھ روشن خیال لوگ اپنی خواتین کو لے جاتے تھے۔ میں پہلی بار زید کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی تھی۔ اس دن میں لال کلر کا سوٹ پہنا اور زید کے کہنے پر خوب تیار ہوئی۔ زید 7 بجے ہی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے کپڑے چینج کیے اور ہم سرکس دیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ رات کے 8 بجے تھے جب ہم سرکس پہنچے۔ 2 گھنٹے بعد واپس جانا تھا۔ میرے خاوند نے اسی ٹیکسی والے سے بات کر لی جس پر ہم بیٹھ کر آئے تھے کہ وہ 2 گھنٹے سرکس کے باہر ہمارا انتظار کرے گا اور ہم اسی کے ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ جو کرایہ بنے گا وہ ہم دے دیں گے، کیونکہ رات گئے سواری کا ملنا مشکل تھا۔ جب ہم سرکس میں مختلف کمالات دیکھتے رہے تھے تو ہمارے برابر ایک جوان لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ میرے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی تنہا آئی ہے، ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہ ہمارے شہر کی روایت نہ تھی، کوئی لڑکی رات گئے اکیلی سرکس دیکھنے کیسے آ سکتی تھی۔ سوچا کہ اس کے گھر والے کہیں آس پاس ہوں گے جو آتے ہوں گے، مگر کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ سرکس ختم ہو گیا۔ وہ اکیلی بیٹھی ہماری طرف دیکھتی رہی۔ جب ہم وہاں سے جانے کے لیے اٹھے تو وہ لڑکی ہمارے ساتھ اٹھ پڑی اور ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی جیسے ہمراہ ہی آئی ہو۔ باہر نکل کر ہم ٹیکسی کی جانب چلے، وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مجھے ایک دفعہ تو شک ہوا کہ اس لڑکی کا زید کے ساتھ کوئی چکر نہیں، شاید کوئی چکر ہو جو ہمارے ساتھ ہی گھوم رہی ہے۔
پھر دل سے یہ خیال نکال دیا کہ میرے شوہر زید ایسے نہیں ہو سکتے، وہ لڑکی ہم دونوں کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک میں نے رک کر پوچھا، تم کون ہو؟ کیوں ہمارا پیچھا کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کہاں ساتھ جانا ہے؟ مطلب کیونکہ میں اکیلی ہوں اور ساتھ کوئی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اکیلی سرکس دیکھنے کیوں آ گئی؟ اسے آنا تھا مگر آیا نہیں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر وہ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، کس نے آنا تھا؟ میرے ماموں زاد سلیم نے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اب ہم ٹیکسی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، کیا تمہاری جاننے والی ہے؟ انہوں نے مجھ سے سرگوشی میں بات کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں تو پھر جلدی سے بیٹھو۔ زید نے گاڑی کا دروازہ کھولا، خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ بٹھا لو۔ لڑکی نے التجا کی، کہا، جانا ہے آپ نے بی بی؟ زید نے سوال کیا۔ بس اگلے چوک تک، وہاں میں اتر جاؤں گی۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کیا کریں۔ لڑکی میرے اور قریب آ گئی، تقریباً میرے جسم کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس کو ڈر ہوا میں اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ وہ میرے سائے میں تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ میں جان گئی، تبھی زید سے کہا، بٹھا لیں، آگے چوک پر اتر ہی جائے گی۔ ان کا اس لڑکی کو بٹھانے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر میرے کہنے پر وہ کچھ نہ بولے۔ لڑکی میرے ساتھ جبکہ وہ آئے گی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند منٹوں میں اگلا چوک آ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روک کر کہا، اتر جائیں بی بی۔ لڑکی نہ اتری۔ اب ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہم دونوں دل ہی دل میں خود کو کوس رہے تھے کہ اسے کیوں ساتھ بٹھا لیا۔ بی بی اگلا چوک یہی ہے نا؟ زید نے کنفرم کیا۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھنے کے بعد بولی، نہیں، ذرا آگے وہاں اترنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے چوک چلے، رات کا وقت ہے، یہ جہاں کہتی وہاں تک لے چلو۔ اکیلی لڑکی کو بیچ راستے میں اتار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اندر سے ڈرے ہوئے زید نے بظاہر بہادر بنتے ہوئے اخلاق کا تقاضا نبھایا۔ آگے چلتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے، بی بی بتاؤ کہاں اترنا ہے؟ اور لڑکی کوئی پتہ نہ بتا رہی تھی۔ صاف بات تھی، اسے نہیں معلوم تھا اس نے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ ہمارا گھر آ گیا۔ چلو بیگم اترو، زید نے مجھے کہا، سامنے گلی میں گھر ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ وہ لڑکی بھی اتر گئی اور میری چادر پکڑ کر کہا، مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ میں ایک دم حیران ہو گئی، آخر چکر کیا ہے؟ پھر میرے شوہر اس لڑکی سے مخاطب ہوئے، بولے، ارے بھائی، کیوں آپ نے جہاں جانا ہے وہاں جائیے، ہم کیوں آپ کو اپنے گھر لے چلیں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اف خدایا، اب کیا کریں؟ پریشان ہو گئے۔ میں زید کی طرف اور زید میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آخرکار ٹیکسی والا ہماری الجھن سمجھ گیا اور بولا، جناب آپ ٹینشن نہ لیں، ایسی کئی لڑکیاں پہلے بھی میری ٹیکسی میں بیٹھ چکی ہیں، یہ بہت چال باز ہوتی ہیں، میں خود جانتا ہوں کہ ان کو کہاں اتارنا ہوتا ہے۔ آپ شریف لوگ ہیں، آپ اس کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ آپ جائیے، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آگے جہاں کہیں گے پہنچا دوں گا۔ نہیں نہیں کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے کسی کے حوالے نہ کریں، بس مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ جوں ہی ہم ٹیکسی سے اترے وہ بھی جلدی سے اتر گئی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے زید سے کہا، زید، ہو سکتا ہے بیچاری مجبور ہو، ہمیں اس وقت ایک جوان لڑکی کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ اسے گھر لے چلیں، کل دیکھیں گے۔ مجھے اس کی بے بسی پر رحم آ گیا تھا۔ زید کچھ دیر اس لڑکی کی طرف دیکھتے رہے اور پھر میری بات مان کر اسے اپنے گھر لے آئے۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے پانی پلایا۔ گرمی کی وجہ سے جب اس نے اپنی چادر اتاری تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پاس سونے کے کنگن اور کافی زیورات بھی تھے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں نے اسے گھر لے کر بڑی غلطی کر دی، ضرور یہ اپنے ساتھ ہمیں بھی پھنسوائے گی۔ میں نے اسے سختی سے کہا، سچ سچ بتاؤ، آخر چکر کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم نے یہ سب کہاں سے لیے؟ کہیں تم نے یہ زیورات چوری تو نہیں کیے اور ڈر کی وجہ سے
ہمارے ساتھ آ گئی ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی داستان ہمیں سنانا شروع کر دی۔ اس کا نام نفیسہ تھا، ہمارے شہر کے قریبی قصبے کی رہنے والی تھی اور ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سگی ماں کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی، اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب ماں تو بھی مگر ستیلی تھی۔ سگی ماں نے اپنی زندگی میں اس کا نکاح اپنے بھانجے سے کروا دیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد نفیسہ کے والد نے دوسری شادی کر لی تو ستیلی ماں بہت چالاک اور لالچی نکلی۔ اس نے روپے پیسے کے لیے ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اب وہ اس کے گھر کی مالکن بن چکی تھی اور سارے حالات دیکھنے کے بعد اس نے نفیسہ کی رخصتی نہ ہونے دی، کیونکہ وہ اکلوتی تھی اور باپ کی ساری جائیداد کی وارث تھی، جبکہ ستیلی ماں کی پہلی شوہر سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا اور اب وہ مزید بچے پیدا کرنے کے اہل نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نفیسہ کا نکاح ختم کرا دے اور پھر اس کی شادی اپنے پاگل بھائی سے کر دے جسے دنیا کا کوئی ہوش نہ تھا، تاکہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہے۔ اس نے رفتہ رفتہ نفیسہ کے والد کو مٹھی میں لیا اور جب نفیسہ کا والد اس کے ہر بات ماننے لگا تو ایک دن اس نے یہ بات کہہ دی کہ وہ نفیسہ کا نکاح اپنے بھائی سے کرے گی۔ پہلے تو اس کا باپ نہ مانا، مگر کچھ دنوں بعد وہ بھی راضی ہو گیا اور پھر اس نے نفیسہ کے نکاح کی تسبیح کر دی، جبکہ نفیسہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی بہت منتیں کی کہ ایسا نہ کریں، مگر اس کے باپ نے ایک نہ سنی اور اپنی دوسری بیوی کی ہر بات مانتا رہا۔ نفیسہ کو طلاق کا بہت صدمہ تھا جو اسے رخصتی سے پہلے مل گئی تھی۔ اس کے منگیتر ماموزاد سلیم کو بھی کم صدمہ نہ تھا، لیکن وہ والد اور پھوپھا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ ستیلی ماں کی جیت ہو چکی تھی۔ ایک ماہ بعد ہی اس نے نفیسہ کی زبردستی شادی اپنے بھائی سے کرا دی، جس کو لوگ بھولا بھالا کہتے تھے، جبکہ وہ بھولا نہیں تھا بلکہ پیدائشی اب نارمل انسان تھا، جس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی اور سر ایک دم چھوٹا تھا۔ یہ سارا کھیل ستیلی ماں نے نفیسہ کی دولت ہتھیانے کی خاطر کیا تھا۔ جب پہلی بار اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ اس چھوٹے سر والے انسان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ نفیسہ اپنے ماموزاد سے بہت محبت کرتی تھی، مگر نکاح ہو جانے کے باوجود اس کی ستیلی ماں نے دو محبت بھرے دلوں کو آباد نہ ہونے دیا۔ شادی کے دوسرے دن ہی نفیسہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی اور باپ کے قدموں میں گر گئی کہ وہ اس اب نارمل آدمی جیسے اپنا ہوش نہیں، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے باپ نے کچھ دنوں کے لیے تو اسے اپنے پاس رکھ لیا، مگر ایک روز زبردستی نفیسہ کو اس کے ماں سسرال چھوڑ کر آ گئی، جبکہ وہ ہرگز وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ماں کہہ کر آئی تھی کہ اب واپس نہیں آنا، اب ہمیشہ کے لیے یہی رہنا ہے، ورنہ جان سے مار دوں گی۔ نفیسہ نے اپنے ماموں ممانی سے مدد حاصل کرنے کا سوچا اور ان کے پاس جا کر ان کی منتیں کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائیں۔ انہوں نے بھی بھانجی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اب شادی شدہ تھی اور کسی اور کی بیوی تھی۔ اگرچہ یہ شادی کے ایک فاترہ الکل آدمی سے ہوتی تھی، مگر گاؤں میں اکثر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ماموں تھا نے کچہری کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے انکار کر دیا اور واپس اپنے گھر جانے کو کہہ دیا۔ آخری امید اس کا محبوب سلیم رہ گیا تھا۔ ایک دن وہ کسی طرح سلیم سے ملنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کی منت کی کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ اگر ہم عدالت میں چلے جائیں اور وہاں میں ان کا بتاؤں کہ میرا شوہر اب نارمل ہے، جسے اپنا ہوش نہیں ہے، ایک لڑکی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ بس ایک بار تم میرا ساتھ دو، شہر جا کر ہم وکیل کر لیں گے۔
اس وقت تو جذبات سے مغلوب ہو کر سلیم نے حامی بھر لی اور نفیسہ کو کہہ دیا کہ فلاں دن تم سرکس میں آ جانا، میں گاڑی لے کر پہنچ جاؤں گا اور ہم شہر نکل جائیں گے۔ لیکن بعد میں شاید وہ ڈر گیا یا کیا وجہ بنی، وہ نہیں آیا، جبکہ نفیسہ اس کی بات کا اعتماد کر کے سرکس پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ زیورات بھی لے لیے جو اس کے اپنے تھے کہ شہر میں جا کر پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ سرکس پہنچ کر اس نے سلیم کو ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہ آیا تو کٹ پتلی والے تھیٹر میں آ گئی، کیونکہ یہ سرکس سے باہر تمبوں میں لگایا گیا تھا جہاں سلیم نے آنا تھا۔ تماشا ختم ہو گیا اور وہ نہ آیا تو نفیسہ گھبرا گئی۔ اب اس کے میکے میں جگہ رہی تھی کہ اور نہ ہی سسرال میں، وہ ہمارے ساتھ چپک گئی۔ یہ سوچ کر کہ صبح وہ سلیم سے رابطہ کر لے گی، اس کا احوال جان کر ہم سب پریشان تھے۔ بہرحال رات کو پناہ دیے بنا چارہ نہ تھا، اس امید پر کہ وہ صبح اپنی راہ الگ چلی جائے گی۔ میری ساس نے رات کو اسے اپنے کمرے میں سلا دیا۔ صبح ہوئی، میں نے نفیسہ کو ناشتہ دیا اور زید نے اس کے سسرال کا پتہ کیا۔ نفیسہ نے کہا، لگتا ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے شوہر کو دیکھنا ہے تو جا کر پیر جی کے مزار پر دیکھ لیں، وہ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس نے جیسا حلیہ بتایا تھا اس کو پہچان لینا مشکل نہ تھا۔ مزار میرے شوہر کے دفتر کے رستے میں پڑتا تھا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے وہ مزار پر اتر گئے اور ان کو وہ آدمی نظر آ گیا۔ آس پاس کے کچھ لوگوں سے اس پاگل آدمی کے بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ نفیسہ سچ کہتی ہے۔ وہ وہاں سے واپس گھر آئے، انہیں وقت سے پہلے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو میں نے پوچھا، آج دفتر نہیں گئے؟ تو وہ کہنے لگے، بہت دکھ ہوا ہے، یہ لڑکی صحیح کہتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں اس کے شوہر اب نارمل کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ مزار پر پڑا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس کے والد کو کیسے راضی کریں، وہ اس کو لے جائے اور اسے اپنے پاس رکھے۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ وہی ٹیکسی والا جو ہم کو پچھلی شب سرکس سے گھر پہنچانے آیا تھا، ایک شخص کے ساتھ ہمارے دروازے پر موجود تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شخص نفیسہ کا باپ ہے جو بیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور سسر صاحب نے اس کو اندر بٹھا کر تواضع کی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی رات سے ہمارے گھر پر ہے، شکر ہے محفوظ ہے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور نفیسہ کو بلایا، کہا، بیٹی گھر چلو، تم جیسے کہو گی میں ویسا فیصلہ کروں گا۔ لیکن اب وہ جانا نہیں چاہتی۔ نفیسہ کسی صورت باپ کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، بابا جان، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی گھر میں انہی لوگوں کے سامنے کریں۔ میں ہرگز اس گھر سے باہر قدم نہ رکھوں گی جہاں آپ کی دوسری بیوی کی حکمرانی ہے۔ ہم سب نے بہت سمجھایا، میرے سسر نے ضمانت دی مگر لڑکی نہ مانی۔ پھر اچانک میرے شوہر کو کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، اگر میں اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی تو یہ پھر سے مجھے اس پاگل کے گھر میں چھوڑ دے گا، میں کیسے رہوں گی؟ اب نارمل آدمی کے ساتھ سلیم تو ڈر گیا ہے۔ آپ مجھے عدالت لے جائیں، میری خلا کروائیں اور مجھ سے نکاح کر لیں، میں ساری زندگی آپ کے گھر نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر اس پاگل کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لڑکی پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میرا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے ماروں اور اسے گھر سے باہر نکال دوں۔ یہ لڑکی تو میرا گھر برباد کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر بولی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں نہر میں چھلانگ لگا دوں گی، مگر باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے گھر سے نکالتی میرے سسر ساری بات سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا، بیٹا تم غصہ نہ کرو، مجھے پتہ ہے بات تو اس لڑکی نے بہت غلط کی ہے، اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اس لیے یہ جذباتی ہو رہی ہے اور بنا سوچے سمجھے بول رہی ہے۔ اگر اس وقت ہم نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا تو اس کی ستیلی ماں پھر سے اسے اس پاگل کے پاس چھوڑ آئے گی۔ بالآخر سسر کے کہنے پر ہم بھی نفیسہ کے ہموار ہو گئے۔ اس کے والد
اس کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ستیلی بیوی کے مخالفت مول لے لی اور بیٹی کی خلا لے کر اس کو اس کے ماموں کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن ماموں نے کہا تمام شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ اس کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ ایسے نہیں، بالآخر نفیسہ کی شادی کی تجدید اس کے ماموں زاد سلیم سے ہو گئی اور وہ باضابطہ طریقے سے اپنے ماموں کی بہو بن کر ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ شکر ہے جلد بازی میں آ کر اس نیکی کے موقع کو ہم نے ضائع نہیں کیا، ورنہ جانے اس بیچاری کا کیا حشر ہوتا۔ ہم اب بھی اس اندھیری رات میں خوف زدہ التجا کرتے نفیسہ کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ نفیسہ خوش خرم اپنے شوہر سلیم کے گھر آباد ہے، اس کے 4 بچے بھی ہو گئے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ تو ناظرین، آج کی سٹوری آپ کو کیسے امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک اور ایسی مزید سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔